کبھی کبھی بنتا ہے، وہ ابھی ابھی بن گیا ہے۔ 4 مصرے سنیے محبت سے، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ بمبئی کی زبان میں اگر آزو بازو کوئی سو رہا ہو تو اس کے کان میں بولو سبحان اللہ۔ اب میں تاکہ سبحان اللہ کہنے کا بھی ثواب ملے، پڑوسی کو جگانے کا بھی ثواب ملے۔ زینت مشرقین لکھا ہے، زینت مشرقین لکھا ہے، قلب زہرا کا چین لکھا ہے۔ ارے زور سے بولو، ہر جگہ مت بولنا۔ بعض مقررین نے سبحان اللہ کہلانے کی اتنی عادت ڈال دی ہے، ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا کہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں تھی تو ایک کہہ رہا سبحان اللہ۔ حساب سے بولنا سبحان اللہ، بے حساب مت کر دینا۔ زینت مشرقین لکھا ہے، قلب زہرا کا چین لکھا ہے۔ ہم نے کاغذ پہ رکھ دیے آنسو، ہم نے کاغذ پہ رکھ دیے آنسو، لوگ سمجھے حسین لکھا ہے، لوگ سمجھے حسین لکھا ہے۔ 4 مصرے اور محبت سے سنیے۔ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے؟ ہمتیں لڑتی ہیں، تعداد سے کیا ہوتا ہے؟ ہمتیں لڑتی ہیں، تعداد سے کیا ہوتا ہے؟ ہو مسلمان تو جیو اپنے ہی بلبوتے پر، ہو مسلمان تو جیو اپنے ہی بلبوتے پر، روس امریکہ کی امداد سے کیا ہوتا ہے؟ 4 مصرے اور سنیے، پوری توجہ ہے نا؟ نیند تو نہیں آ رہی آپ کو؟ قرآن کہتا ہے کہ مرتے نہیں خدا والے، قرآن کہتا ہے کہ مرتے نہیں خدا والے، یہ شان دنیا میں رکھتے ہیں مصطفیٰ والے۔ اور اگلا مصرع میرے تیور سے سمجھیے گا۔ ہوائے کفر نہ ٹھہری تو دیکھنا ایک دن، ابے توگڑیا کی کھوپڑیا روز خراب ہوتی ہے۔ ہوائے کفر نہ ٹھہری تو دیکھنا ایک دن، نکل پڑیں گے زمینوں سے کربلا والے، نکل پڑیں گے زمینوں سے کربلا والے۔ محترم حضرات، آپ اور ہم سب اس رات کے ماحول میں جو بیٹھے ہیں تو اپنے نبی کی وفاداری میں بولو، غوث اعظم کی محبت میں، اور سرکار کی وفاداری بہت کام آتی ہے، نبی کی محبت بولو۔ دنیا کے سارے رشتے کٹ جائیں گے، موت آئے گی، ہر رشتہ کٹ جائے گا۔ جو لوگ بدعقیدوں کے یہاں رشتہ داری کرتے ہیں انہیں بھی میں بتاتا ہوں، زیادہ سے زیادہ ایک رشتے کو 80 سال تک بچا کے رکھو گے، موت آنے کے بعد وہ رشتہ ختم ہو جائے گا نا۔ دنیا کے سارے رشتے موت کاٹ دے گی، مگر محبت رسول پہ قربان جاؤ۔ جہاں سارے رشتے کٹ جاتے ہیں وہاں سے رسول کی محبت کا رشتہ شروع ہو جاتا ہے۔ قبر میں رسول کی محبت، حشر میں رسول کی محبت۔ ابے جہنم میں پھنس جاؤ گے تو نبی نجات دلاتے نظر آئیں گے، جنت تک نبی کی محبت، اور نبی کی محبت ہی میں بیٹھے ہیں ہم اور آپ۔ بولو، دیکھو میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پورے ملک کا دورہ کرتا ہوں۔ رائے پور میں تھا، رائے پور سے میں فلائٹ سے بمبئی آیا، دوسری فلائٹ سے ادے پور آیا، وہاں سے کوٹا پہنچا، اب کوٹا سے ٹرین سے ادھر آ گیا، اب یہاں سے واپس چلا جاؤں گا دلی، دلی سے جھارکھنڈ نکل جاؤں گا۔ پورے ملک سے آپ میری انکوائری کرا لیجئے، جہاں بھی جاتا ہوں نا اکیلے جاتا ہوں، بڑھیا بستر تھوڑی لے جاتا ہوں، میرا کام ہے وفاداری نبی بن جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار کی وفاداری میں نکلو، بستر لگا لگایا ملتا ہے۔ نبی کی محبت میں نکل پڑو تو بستر لگا لگایا ملتا ہے۔
اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی کی غداری میں نکلے ہیں تو بستر انہی کے اوپر سوار ہے. ہمیں یہ تو دنیا کا عذاب ہے، آخرت والا تو باقی ہے. وفادار نبی بن جاؤ، بستر لگا ہے آرام سے سو، اور اگر غدار نبی بنو تو زندگی بھر بستر ڈھو. آج میں نے اپنی تقریر کا موضوع بنایا ہے بانی اسلام اور سماج. اور یہ مجھے ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ستمبر 2006 میں ایک عیسائی پوپ نے کہا تھا میڈیا کے حوالے سے پوری دنیا کو چیلنج کرتے ہوئے کہ مسلمانوں، تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کو کچھ نہیں دیا، اور جتنا بھی دین اور اسلام پھیلایا ہے وہ سب اپنے بازوؤں کی طاقت سے پھیلایا ہے. سب سے پہلے اس کے خلاف ہم نے آستانہ رودولی شریف میں تقریر کی تھی. اس کے بعد ملک کے مختلف مقامات پر خطابات ہوتے رہے. آج میں پھر بتانے کی سعادت حاصل کروں گا. سماج سے جڑا ہوا پورا معاشرہ یہاں موجود ہے کہ سوسائٹی کو، اس معاشرے کو کتنی رحمتوں سے نوازا ہے رحمت للعالمین نے. کتنے عنایتوں کے دروازے کھولے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے. آئیے ہم تاریخ کا ایک دروازہ کھٹکھٹانے جا رہے ہیں اور پوری دنیا کے حوالے جات لے کر حاضر خدمت ہیں. اور آج اپنی تقریر میں ہم جائزہ لیں گے کہ سماج میں یہ عورت ایک ہے، چاہے بنگلہ دیش کی منحوس عورت تسلیمہ نسرین ہی کیوں نہ ہو، چاہے ڈاکٹر آمنہ ودود امریکہ کی عورت کیوں نہ ہو. ہم سب کے جائزے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. سب سے پہلے ہم آپ کو عربوں کے حالیے چلتے ہیں. آئیے دیکھیں، اہل عرب عورت کے وجود سے صرف نفرت ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ جیوں اس پودے نے جنم لیا، اپنی ماں کی گود کو مسرت بخشا، لوگ اس پر حملہ آور ہو گئے، اس کو مسل دیا. ان کی قومی غیرت برداشت نہیں کرتی تھی کہ کسی گھر میں کوئی بچی جنم لے لے. اگر ماں کی ممتا جوش میں آتی تو باپ کی نظروں سے چھپا کر اپنی تمناؤں کی تکمیل کرتی، اور جیسے ہی ظالم باپ کو خبر ہو جاتی دور دراز ریگستان میں لے جا کر بیٹی کو زندہ ہی پیوند خاک کر دیتا تھا. اس لیے کیوں عربوں کا مزاج تھا، بیٹی پیدا ہوئی ہے، کل یہ جوان ہوگی، شادی کرنا پڑے گا، دوسرے کے بیٹے کو اپنے آستانے کا داماد بنانا پڑے گا، لہذا بیٹی کی جوانی سے پہلے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دو، اسے جہیز سے بھی نوازنا پڑے گا، اس بیٹی کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. عرب کی زمین پر عورتوں کو بھیڑ اور بکریوں کی طرح بازاروں میں بیچا جا رہا تھا. ہندوستان میں آج بھی عورت کو شوہر کے ساتھ ستی کر دیا جاتا ہے، اور ہندوستان کی عورت کی حیثیت ایک بے جان بت کی ہے. منو شاستر کے روپ سے تو یہ بچھو سے زیادہ ڈسنے والی ہے، سانپ سے زیادہ زہر رکھنے والی ہے. شوہر کے مر جانے کے بعد، بیوہ ہو جانے کے بعد نکاح ثانی نہیں کر سکتی، جائیداد سے محروم، وراثت سے محروم، دولت سے محروم. روسیوں کے یہاں تو مثل مشہور ہے کہ 10 عورتوں میں ایک روح ہوتی ہے. اطالیوں کا کہنا ہے گھوڑا اچھا ہو یا برا اس کو مہمیز کی ضرورت ہے، عورت اچھی ہو یا بری اس کو مار کی ضرورت ہے. اسپینیوں کی شور آفاق تہذیب میں عورت پالتو بلی سے زیادہ مقام حاصل نہ کر سکی. ایران کا حال چال یہی رہا. یونان میں کل بھی غریب اشخاص اپنی بیویوں کو قرض میں دیا کرتے تھے، اور وہ روس کا بدترین ماحول ہماری نظروں کے سامنے ہے. جب کوئی باپ اپنی بیٹی کو صحن چمن سے رخصت کرتا تو رخصتی کے وقت ہاتھ میں ایک ریشمی کوڑا لیتا اور بیٹی کو مار کر کے وہ کوڑا داماد کے حوالے کر دیتا، لے جاؤ اسی کوڑے سے میری بیٹی پر ذرا بیضربو کی گردانے گردانتے رہنا. میں سوچ میں پڑ گیا، ظالم روسی، یہ تو بتا بیٹی کا قصور کیا تھا، بیٹی کی خطا کیا تھی، بیٹی کا جرم کیا تھا، بیٹی کا گناہ کیا تھا. رخصت کرتے وقت تو نے کوڑے برسا دیے،
تو اس ظالم کا جواب یہ ہوگا کہ اس کا گناہ یہ کہ میرے گھر میں پیدا ہو گئی ہے. عورت کی حیثیت انتہائی ذلیل تھی. گوتم بدھ کہتا ہے عورت ایک فریب ہے, عورت ایک دھوکہ ہے. اگر تم آتما کی شانتی چاہتے ہو تو عورت سے دور بھاگتے رہو. مشہور فلاسفہ حکیم سقراط کی آواز ہے کہ عورت کی محبت اس کی نفرت سے زیادہ خطرناک ہے. اگر اس نے محبت بھری نظر ڈال دی تو سمجھ لو کہ تم تباہ ہو گئے. ارباب کلیسا کہتے ہیں عیسیٰ روح اللہ جو سولی پر چڑھے تھے تو محض اس عورت ہوا کے گندم کھانے کھلانے کے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے چڑھے تھے. عیسائیوں کی عورت مذہب کی عاملہ نہیں بن سکتی. زیادہ سے زیادہ اتنا ہو سکتا ہے کہ وہ نن بن جائے اور اپنی زندگانی کو گرجا کے حوالے کر دے. اس کی رائے کی کوئی وقت نہیں, اس کا مشورہ قابل اعتنا نہیں. عیسائیت نے تو عورت کو اسے جنجال میں جکڑ دیا کہ یہ بیچاری ناری اپنا نام تک نہ رکھ سکی. کہاں ہے وہ دنیا کے عیسائی جو اسلام کو آنکھیں دکھاتے ہیں, اسلام سے مقابلے کی بات کرتے ہیں؟ تمہارے سماج میں اگر گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو اسے نام رکھنے کا حق نہیں ہے. پیدا ہوئی باپ کی طرف منسوخ کر دی گئی, شادی ہوئی شوہر کی طرف نسبت کر دی گئی. زمانے ماضی کا ایک پادری عیسائی کہتا ہے عورت ایک خانگی خطرہ ہے, عورت مرغوب آفت ہے, عورت آراستہ مصیبت ہے, عورت پیدائشی وسوسہ ہے, عورت شیطان کے آنے کا دروازہ ہے, عورت مردوں کے تباہ کرنے کا آلہ ہے. غیر مسلموں کا قانون کہتا ہے عورت تقدیر سے زیادہ خراب ہے, طوفان سے زیادہ تیز ہے, جہنم سے زیادہ عذاب دہ ہے. اے مندسور اور وعدہ کھیڑی کے لوگوں, سماج میں عورت تو ایک ہی ہے, مگر اسی عورت کو کسی نے پاپ کہا, کسی نے سانپ کہا, کسی نے تلخ کہا, کسی نے سخت کہا, کسی نے رائن کہا, کسی نے ڈائن کہا, کسی نے جہنم کہا. یہ تو دنیا عورت کے بارے میں کہہ رہی ہے, مگر آؤ اس پیغمبر سے پوچھیں, اس رحمت للعالمین سے پوچھیں جو 12 ربیع الاول دوشنبہ کے دن صبح صادق شہر مکہ میں بی بی آمنہ کی گود میں جلوہ گر ہوا. یا رسول اللہ, عورت کے بارے میں آپ کی کیا بولی ہے, عورت کے بارے میں آپ کا کیا فرمان اقدس ہے, عورت کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد گرامی ہے؟ تو میرا رسول گنبد خضرا سے آواز دے رہا ہے اے پیاری امت, عورت جہنم نہیں ہے بلکہ الجنت تحت اقدام الامہات. دنیا نے کہا کہ عورت جہنم ہے. بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ عورت ماں بن جائے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. میری تقریر کا اثر الٹا نہ لے لیجئے گا کہ اچھا بتا دیے ماں کے قدموں میں جنت ہے. اماں کو اوپر ایک مقام پر باندھ دو, سوچو یہ ہے بھارت, یہاں یاترا بہت ہوتی ہے, کوئی رتھ یاترا, کوئی ایکتا یاترا, کوئی رام رحیم یاترا. ماں اوپر بندھی ہے, نیچے سے پد یاترا ہو رہی ہے. اب بولو جنت سے آ رہے ہیں, جنت میں جا رہے ہیں. ماں کے قدموں میں جنت ہے. ماں کا یہ مقام, درجہ, منصب, عزت, آبرو, وقار بلند پائے گی. امریکہ نے بڑھایا, بولو یار, افریقہ نے بڑھایا, ایشیا, ملیشیا, انڈونیشیا, سعودیہ, لیبیا, کمبوڈیا, کوریا, منگولیا, مالدیو, بھوٹان, سنگاپور, برما, برونی, ویتنام, ہسپانیہ, رومانیہ, بلغاریہ, چیکوسلاویا, یوگوسلاویا, تنزانیہ, انگلینڈ, ہائی لینڈ, تھائی لینڈ, نیوزی لینڈ, آگالینڈ, ناگالینڈ, گورکھا لینڈ نے بڑھایا ہے. ماں کے قدموں میں جنت ہے. یہ انڈیا کی بولی نہیں ہے, یہ تو حبیب کبریا کی بولی ہے. جو اسلام عورت کو عزت دے رہا ہے اس سماج میں, اس اسلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. سبحان اللہ, سبحان بے شک دین اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے. کیا کہنا ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت
مان جاؤ مسلمانوں، بے شک دین اللہ کے یہاں اسلامی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اے میرے محبوب، جو دین تمہیں پسند ہے وہ تمہارے پروردگار کو پسند ہے، وہ تمہارے خدا کو پسند ہے، وہ تمہارے رب کو پسند ہے۔ اچھا، اسلام نے عورت کو رحمت و برکت بنا دیا، اسلام نے عورت کو نعمت بنایا۔ اسلام تو خود ہی رحمت بن کر آیا ہے، اسلام برکت بن کر آیا ہے۔ اسلام انسانیت کا دین ہے، آدمیت کا دین ہے، مانوتا کا دین ہے، بشریت کا دین ہے، اخلاص کا دین ہے، اخلاق کا دین ہے، بھائی چارہ کا دین ہے، مساوات کا دین ہے، اہنسا کا دین ہے۔ یہ اسلام ہی کا اخلاق تھا جس نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا۔ اب کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اسلام تلواروں سے پھیلا ہے، اسلام بازوؤں کی طاقت سے پھیلا ہے؟ اے تاریخ اسلام کے ماتھے پر جبر کا ٹیکا لگانے والوں، تعصب کا عینک آنکھوں سے اتارو۔ میں تمہیں دعوت اسلام دیتا ہوں۔ اسلام پڑھنے اور سمجھنے کے لیے کچھ ہو یا نہ ہو، کم از کم انصاف کے تقاضے ہوں، اور جس دن اسلام کو انصاف سے پڑھا گیا، جہاں جہاں پڑھا گیا، انشاءاللہ اگر انصاف سے امریکہ پڑھے گا تو اسلام امریکہ میں نظر آئے گا، برطانیہ میں نظر آئے گا، اسرائیل میں نظر آئے گا، جہاں پڑھا جائے گا وہیں نظر آئے گا۔ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، کہاں ہو؟ کچھ خبر ہے؟ عمر ابن خطاب نے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کے کلمہ پڑھا تھا تو تلوار کس کے ہاتھ میں تھی؟ ارے بولو محبت، سبحان اللہ۔ تلوار کون لیے تھا؟ تلوار بھی لیے تھے مسلمان بھی ہو رہے تھے، تلوار بھی لیے تھے کلمہ بھی پڑھ رہے تھے، تلوار بھی لیے تھے قربان بھی ہو رہے تھے، تلوار بھی لیے تھے وفادار بھی بن رہے تھے۔ اچھا ایک بات میں بتاؤں، عمر ابن خطاب نے جب کلمہ پڑھا تھا نا تو اس وقت پوری دنیا میں 39 لوگ مشرف اسلام ہو گئے تھے۔ اسلام دھیرے دھیرے پھیلتا رہا، آہستہ آہستہ۔ ایک بات بتائیے، علماء کی خاص توجہ چاہتا ہوں، 4 طبقے سماج میں ایسے ہیں جو کسی کے عقیدت مند نہیں ہوتے۔ دوست اپنے دوست کا عقیدت مند نہیں ہوتا۔ آپ IPS افسر بن کر آ جائیں، جب وہ ملے گا نا تو بازو سے بازو ڈال دے گا۔ آپ ہی سلیم صاحب دلہا بننے جا رہے ہیں، وقت بالکل قریب آتا چلا جا رہا ہے، لیکن جو دوست ہیں وہ تو دوست ہی کے انداز سے نہ دیکھیں گے۔ بولو، ساتھی تو ساتھی ہوتا ہے نا۔ اسی طرح بیوی اپنے شوہر کی عقیدت مند نہیں ہوتی۔ شوہر چاہے جتنا بڑا مبلغ ہو، چاہے جتنا بڑا شاعر ہو، چاہے جتنا بڑا اناؤنسر ہو، چاہے جتنا بڑا خطیب وقت ہو، بیوی کی نگاہ میں تو شوہر شوہر ہی ہے۔ بولو، اتنا خاموش ہو، لگتا ہے تم سب کی بیوی بڑی عقیدت مند ہے، اس کے خلاف سننا ہی نہیں چاہتے ہو۔ اب ایک سچی بات ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ بولو، اسی طرح بچے اپنے بڑوں کے عقیدت مند نہیں ہوتے۔ ابھی سلام ہوگا نا، بچے آگے نہیں ہیں، سلام کے ٹائم سب سے آگے۔ آتے کہاں سے ہیں؟ راستے سے تھوڑی، تمہاری ٹانگوں سے۔ انہیں کیا معلوم یہ ہمارا بزرگ ہے، محترم ہے، اس لیے کہ بچوں کو بڑے سے عقیدت نہیں ہوتی۔ اسی طرح عربوں کے یہاں غلام، انڈیا میں نوکر، نوکر کو اپنے مالک سے عقیدت نہیں ہوتی۔ ہاتھ باندھے کھڑا، جی سر، یس سر، ہاں سر کر رہا ہے، اور اندر ہی اندر کڑ رہا ہے 6 بج گیا ہے، چھوڑے گا کب؟ تو نوکر کو اپنے مالک سے عقیدت نہیں ہوتی۔ سماج کے یہ 4 طبقے ہیں جو عقیدت مند نہیں ہوتے، مگر قربان جاؤ اس انقلاب آفری پیغمبر پر۔ میرے پیغمبر نے جب سب سے پہلے اپنے ساتھی ابو بکر سے کہا، اے ابو بکر، میں اللہ کا نبی ہوں، کہا سرکار آپ نبی ہیں، پڑھائیے کلمہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میرے رسول نے یہی اسلام جب اپنی بیوی خدیجہ الکبریٰ پر پیش کیا، کہا خدیجہ میں تمہارا شوہر ہوں، خدیجہ میں تمہارا سرتاج ہوں، مگر سنو اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں۔ کہا سرکار پڑھا دیجئے کلمہ۔ پیغمبر نے یہی اسلام جب مولا علی شیر خدا پر پیش کیا، اے علی
علیہ کو خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھا تھا، اے علی ہمیں سجدہ کرتے دیکھا تھا، ہاں یا رسول اللہ، علی میں نبی بن کر کے آیا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں 8 سال سے لے کے 10 سال تک حضرت علی کی عمر ہے، اور جب پیغمبر نے کہا میں نبی ہوں تو علی کہتے ہیں پڑھا دیجئے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میرے رسول نے یہی اسلام جب اپنے غلام زید ابن حارثہ پر پیش کیا، اے زید میں اللہ کا نبی ہوں، کہا سرکار پڑھا دیجئے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو پتہ چلا جو سماج میں کسی کا غلام نہیں ہے وہ بھی رحمت للعالمین کا غلام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ پورے ورلڈ میں مردوں میں سب سے پہلے مسلمان کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے، عورتوں میں سب سے پہلی مسلمہ خاتون خدیجۃ الکبریٰ ہیں، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے مولا علی شیر خدا ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے مسلمان حضرت زید ابن حارثہ ہیں۔ اسلام مشقتوں سے آگے بڑھ رہا ہے۔ جب تقریباً 39 لوگ کلمہ پڑھ گئے تو کفار مکہ بے چین ہو گئے۔ کیوں؟ عربوں کے یہاں ایک مزاج تھا، اگر کسی جماعت میں 40 آدمی ہو جائے تو وہ رجسٹرڈ باڈی ہو جاتی تھی۔ سوچا یہ 39 ہو گئے، ایک اور مسلمان ہو جائے گا تو مسلمانوں کا بھی رجسٹریشن ہو جائے گا۔ اب میں مت پوچھو، اب میٹنگ رکھ دیا، اب کسی کو مسلمان نہ ہونے دیا جائے گا، کلمہ نہ پڑھنے دیا جائے گا، داخل اسلام نہ ہونے دیا جائے گا۔ میٹنگ بھی کہاں رکھا؟ کعبے میں۔ خدا کی رحمت مسکرانے لگی، مکے والوں تمہیں ہو کیا گیا؟ میرے محبوب کے خلاف میرے ہی گھر میں بڑے بڑے مکے کے نیتا جمع ہوئے تھے، ابو جہل جیسے بھاجپائی سب آ گئے، روکو اسلام، کسی کو مسلمان نہ ہونے دیا جائے گا۔ عمر ابن خطاب نے تو ہاتھ میں تلوار اٹھا لی، کہا ناقابل برداشت، سہنے کے لائق نہیں ہے۔ ہماری خاموشی کا نتیجہ 39 لوگوں نے کلمہ پڑھ دیا، اب کسی کو مسلمان نہ ہونے دیا جائے گا۔ مکے کے شورماؤ گواہ رہنا، خطاب کے بیٹے نے ہاتھ میں برہنت تلوار لے لی ہے، چل پڑے عمر رسول کی طرف، فضا میں لہرایا تلوار کو، اب ہم کسی کو مسلمان نہ ہونے دیں گے۔ خدا کی رحمت مسکرانے لگی، عمر تم کسی کو مسلمان نہ ہونے دو گے؟ چلو چلو میرے محبوب کی بارگاہ چلو، اب ہم تمہیں کو مسلمان کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ ہاشم صاحب قبلہ۔ اچھا ایک بات بتائیے، جب پورے مکہ میں ہم 39 تھے، اب میں یوں کہہ سکتے ہوں پوری دنیا میں 39، کیوں؟ اسلام مکے سے آگے گیا ہی نہیں تھا۔ پوری کائنات میں کتنے؟ بولو تھوڑا سا زور سے بولو، پوری دنیا میں کتنے؟ ارے یار جب ہم پوری دنیا میں 39 تھے تب تو بھائی لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آج تو اللہ کا شکر ہے کہ وعدہ کھیڑی میں گھر گھر 40۔ ہماری تو ٹرین جن علاقوں سے، قصبوں سے، شہروں سے نکلتی ہے جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعداد دیکھا سمجھ گئے سارا مال اپنے ہی مارکیٹ کا ہے۔ یہ سب بولے آپ نے پہچانا کیسے؟ نہ داڑھی نہ ٹوپی۔ ابے میں نے کہا تعداد سے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، بولے مولانا، ہم نے کہا فرمانا۔ کہا حضرت 19 لڑکے ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا مبارک ہو۔ بولا آپ مبارکبادی دے رہے ہیں، محلے والے تنگ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے وہ کہتے ہیں کہ اب پورے محلے میں اکیلے ہی رہے گا۔ ارے میں نے کہا جانے دے یار، یہ تو محلے ٹولے والے تھوڑا بولا ہی کرتے ہیں۔ بولا نہیں حضرت اتنا تھوڑی بولتے ہیں، مسئلہ بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں 19 ہو گئے، ایک اور ہو گیا تو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا یار شریعت میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، جا اپنا پروگرام جاری رکھ۔ نکاح کا مقصد عیاشی تھوڑی ہے، بولو شادی کا مقصد عیاشی تھوڑی ہے، نسل انسانی کا بڑھاوا۔ خدا تو کہتا ہے میرے بندو اپنی اولادوں کو مفلسی کے سبب سے قتل مت کرو،
ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی رزق دیتے ہیں. سبحان اللہ. ہم گورکھپور جا رہا تھا میں، ٹرین میں مجھے ایک انجینئر صاحب مل گئے، کھسکتے آئے گئے، برداشت نہیں ہوا، داڑھی ٹوپی دیکھا قریبا میرا. کیا مولانا جی ایک بات بتائیے؟ ہم نے کہا ایک نہیں 1000 پوچھنا. آج کل مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی، بہت بڑھتی جا رہی. ہم نے کہا تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ تمہیں ہی پریشانی ہے؟ ارے بھول گئے جب پوری دنیا میں اعلان ہو رہا تھا کون سا وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ مسلمان ہیں، تو انڈونیشیا نے کہا تھا یہ سعادت ہم کو حاصل ہے. تب دلی کی پارلیمنٹ کو بولنا پڑا تھا نہیں، اگر صحیح اندازہ کیا جائے تو سب سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں ہیں. اب ہماری پارلیمنٹ کو فخر ہے کہ سب سے زیادہ ہندوستان میں مسلمان ہیں، تمہیں کی بے چینی ہے؟ کیا نہیں حضرت، میں سوچتا ہوں اتنی آبادی ہو جائے گی تو لوگ رہیں گے کہاں؟ میں نے کہا تم گھبراتا کیوں؟ تم سب چلے جاؤ گے، سب بہی جاؤ گے، ہم رہ جائیں گے. ارے مرنے کے بعد بھارت چھوڑو گے؟ ہمیں بولو، مرنے کے بعد ہندوستان چھوڑو گے؟ نہیں، یہیں پیدا ہوئے ہیں اور مرنے کے بعد 2.5 گز زمین میں لیٹ جائیں گے، اور وہ بھی فضول اور نزول اور پارتی زمین میں نہیں، رجسٹرڈ قبرستان. گورنمنٹ آف انڈیا نے ہمارے لیے ایک محکمہ بنایا ہے وقف بورڈ کا. بھارت سرکار کو معلوم ہے کتنے مسلمان ہندوستان میں ہیں، کتنے قبرستان میں ہیں. بولو، یہی پیدا ہوئے ہو نا، مرنے کے بعد یہی رہنا ہے. اور ہم بڑی گارنٹی سے بتاتے ہیں بھارت میں پیدا ہوئے ہیں، بھارت ہی میں رہیں گے، اور اس وقت تک بھارت میں مسلمان کا بچہ رہے گا جب تک خواجہ غریب نواز اپنی مزار میں رہیں گے ہم بھی رہیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. قطب الدین بختیار کاکی رہیں گے، ہم بھی رہیں گے. محبوب الہی رہیں گے، ہم بھی رہیں گے. صابر کلیری رہیں گے، ہم بھی رہیں گے. زندہ شاہ مدار رہیں گے، ہم بھی رہیں گے. وارث دیوا رہیں گے، ہم بھی رہیں گے. سرکار مہرارا رہیں گے، ہم بھی رہیں گے. مخدوم اشرف کے چوچوی رہیں گے، ہم بھی رہیں گے. شاہ جمال اللہ رامپوری رہیں گے، ہم بھی رہیں گے. قطب بنارس رہیں گے، ہم بھی رہیں گے. منور علی شاہ الہ آبادی رہیں گے، ہم بھی رہیں گے. بندہ نواز جیسی دراز رہیں گے، ہم بھی رہیں گے. شرف الدین یحییٰ منیری رہیں گے، ہم بھی رہیں گے. علاء الحق پنڈوی رہیں گے، ہم بھی رہیں گے. آخر سراج الدین رہیں گے، ہم بھی رہیں گے. مخدوم ماہی رہیں گے، ہم بھی رہیں گے. بابا بہاؤدین رہیں گے، ہم بھی رہیں گے. بابا تاج الدین رہیں گے، ہم بھی رہیں گے. امام احمد رضا رہیں گے، ہم بھی رہیں گے. اجل اولیاء کاملین بزرگان دین میدان حشر میں اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ہم پرانے وفادار ہیں، پیچھے ہو جائیں گے. ہم جیسے وفادار کم ہی نکلیں گے، ہم جیسے وفادار کم ہی نکلیں گے. زمین کھود کے دیکھو تو ہم ہی نکلیں گے. حضرات، اتنا مقدس ہے اسلام کہ جو جاتا ہے مان وہ ہو جاتا ہے مسلمان. لیکن ایک بات میں عرض کر دوں، بہت ہو گیا تمہیں سوتے ہوئے، بڑے بڑے خطابات تم نے سنے ہیں. اب سماج میں تمہیں تھوڑا انقلاب لانا پڑے گا، اپنے آپ کو تمہیں بدلنا پڑے گا. تقریریں سن کر سو جانے والوں، بیانات سن کر خاموش ہو جانے والوں، بدلو اپنے مزاج کو. کچھ ہو یا نہ ہو، کم از کم مسلمان بن کر زندگی گزارو. تم اپنی عظمت رفتہ بھول گئے، تم اپنی رفتوں کو بھول گئے. وہ پاک دامن قوم ہو تم. جب کسی غیر کو اپنے گھر کا فیصلہ کرانا ہوتا تھا، زمین اور جائیداد کا بٹوارا کرانا ہوتا تھا، تو لوگ کہتے تھے کسی مسلمان کو بلاؤ، میاں بھائی کو بلاؤ، کلمہ پڑھنے والے کو بلاؤ. کیوں؟ کلمہ پڑھنے والا اگر فیصلہ کرنے آئے گا تو ہمارے دروازے پر بھی انصاف کا پرچم لہراتا نظر آئے گا.
یہی وجہ ہے، ایک بات بڑی پیاری مجھے یاد آ گئی، اسپین کا تاریخ ساز چوراہا گواہ ہے، وہاں سے ایک 80 سال کا بوڑھا گزر رہا تھا، راستے میں پتھر پڑا تھا، وہ بوڑھا شخص پتھر پہ ٹکرا گیا، کمزوری اور نقاہت کا عالم تھا، غشی تاری ہوئی، تاب نہ لا سکا، چند لمحے میں روح پرواز کر گئی، انتقال کر گیا۔ تماشائیوں کی بھیڑ لگ گئی، کیا ہوا؟ ارے اس چوراہے میں ایک بوڑھا شخص پتھر میں ٹکرا کر کے مر گیا ہے، چلو اس کی لاش کو دیکھتے ہیں۔ جب میں غفیر لگا ہوا تھا، وہاں سے ایک پادری گزر رہا تھا، پادری نے کہا اے لوگوں یہ بھیڑ کیسی ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم ایک 80 سال کا بوڑھا پتھر میں ٹکرا کر کے مر گیا ہے؟ پادری نے کہا اگر اجازت دے دو تو مرنے والے کی لاش میں بھی دیکھ لوں۔ چلو چلو شوق سے دیکھو۔ محترم سامعین کرام، جب وہ پادری اس لاش پر پہنچا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جاری تھی، رو رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا تھا کیا رشتے دار ہے تمہارا دوست ہے، روتے کی ہو؟ کہا تمہیں معلوم نہیں اس کی موت پر مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ مرنے والے تم مر گیا، افسوس اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا۔ لوگوں نے کہا کہ مسلمان گزرتا تو کیا ملک الموت کا راستہ روک لیتا؟ کہا ملک الموت کا راستہ تو نہ روکتا، مگر بیچ راستے پہ جو پتھر پڑا تھا مسلمان نکلتا تو اسے اٹھا کے کنارے کر دیتا۔ یہ شان ہے مسلمانوں تمہاری، اپنی عظمت رفتہ کو واپس لاؤ۔ تم مظلوموں کے کام آنے کے لیے ہو، تم غریبوں کا سہارا بننے کے لیے ہو، تم بیواؤں کی سرپرستی کے لیے ہو، تم یتیموں کو ہاتھ پکوانے کے لیے ہو۔ تم سماج میں عورتوں کو بوجھل نہ بناؤ، بیٹیوں کو بوجھ نہ بناؤ، جیسے خرافات کو سماج سے نکال کر ایک بیٹی کو اپنے دروازے کی رحمت بنا دو۔ حضرات ایک بات میں عرض کر دوں، بولو توجہ ہے نا؟ دیکھو عورت تو ایک ہی ہے، بولو، مگر یہ لباس بدلتی ہے، بھید بدلتی ہے۔ یہی عورت کبھی تمہارے آنگن میں ماں کی صورت میں نظر آتی ہے، تو یہی عورت کبھی تمہارے بیوی کے روپ میں دکھائی پڑتی ہے، تو یہی عورت کبھی تمہارے صحن چمن میں بیٹی بن جاتی ہے، تو یہی عورت کبھی محلے میں ایک بیوہ بن کے نظر آتی ہے۔ نوٹ کرو مسلمانوں، جب جب عورت نے لباس بدلا تب تب اسلام نے کہنے کا انداز بدلا۔ جب عورت ایک بیوہ کی صورت میں نظر آئی تو بیوہ 40 سالہ خدیجۃ الکبریٰ اور نظروں کے سامنے 25 سال کے مصطفیٰ جان رحمت، 25 سال کے پیغمبر۔ جانتے ہو مکے کے سماج میں بیوہ کو کتنا منحوس سمجھا جاتا تھا؟ ارے پوری قوم وہم پرستی کا شکار، اب ایک کھینچ پر پروگرام کینسل کر دینے والی قوم۔ اچھا خاصا چلے جا رہا ہو ٹاٹا سومو سے ماروتی پہ، اچانک فل بریک مار دیا، کیا ہوا؟ وہ بلی راستہ کاٹ گئی۔ یہ تمہارا راستہ ہے جو بلی کاٹ جاتی ہے، مگر ایک سچا مسلمان جب اپنے گھر سے قرآن پڑھ کے نکلتا ہے تو دریاؤں میں راستہ بنا لیتا ہے، طوفانوں میں راستہ بنا لیتا ہے۔ حضرات سماج میں ایک بیوہ کو اتنا ترسایا گیا تھا، اتنا ظلم ڈھایا گیا تھا، بیٹی تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا، عمر 20 سال ہے، عمر 30 سال ہے، مگر اب تو کسی کے گھر کی دلہن نہیں بن سکتی، مستقبل کی خوشیاں قدموں کا بوسہ دے کر واپس ہو جاتی ہیں۔ بیٹی اب تیری ہتھیلی میں مہندی نہیں لگ سکتی، تو کسی کے گھر کی زینت نہیں بن سکتی، تو کسی کے گھر کو خوشی نہیں دے سکتی۔ تڑپایا جا رہا تھا بیوہ کو، سماج میں رلایا جا رہا تھا بیوہ کو، بیوہ کی عزت سے کھلواڑ ہو رہا تھا کہ اتنے میں 25 سال کا پیغمبر کھڑا ہو گیا۔ کھڑے ہوئے سماج کے سامنے رحمت للعالمین، نظروں کے سامنے 40 سالہ بیوہ خدیجۃ الکبریٰ، اللہ کے محبوب کہتے ہیں اے مکے والوں، رحمت عالم کی آمد سے پہلے بیوہ کو بے عزت کر سکتے تھے، بیوہ کو بے وزن کر سکتے تھے، بیوہ کا وقار گھٹا سکتے تھے، مگر سنو سنو، اب آمنہ کا لال آ گیا ہے، اب عبداللہ کا لادل آ گیا ہے، اب اللہ کا محبوب آ گیا ہے، اب کسی بیوہ کو بے عزت نہ ہونے دیا جائے گا، کسی بیوہ کو بے وزن نہ ہونے دیا جائے گا۔ سرکار نے 25 سال کی عمر مبارک میں 40 سالہ بیوہ خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح فرما کے پورے زمانے کو بتا
دیا. ارے جس بیوہ کو تم نے ابھاگن سمجھا تھا مصطفیٰ نے اسے سہاگن بنا دیا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، کلمہ اہل سنت، سبحان اللہ. حضرات ایک بات بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیوہ کو عزت دی ہے، نہ بولو، محبت سے بولو. مگر آج کا سماج، آج کی سوسائٹی، آج کا معاشرہ، آج کا خاندان ایک کنواری بیٹی کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر ہمارے تمہارے گھر میں کوئی بیٹی جوان ہو، اس بوڑھے باپ سے پوچھو جو دن بھر مزدوری کرنے کے بعد گھر آتا ہے، جوان بیٹی کا چہرہ دیکھا، آنکھوں میں آنسو تیر گئے. اے اللہ، یہ میرے گھر کی امانت ہے، عزت کا رشتہ چاہیے. ماں رات رات بھر خالی جھولی پھیلا کے خدا کی بارگاہ میں روتی ہے، میرے مالک یہ میری جوان بیٹی میرے گھر کی آبرو ہے، عزت کا رشتہ چاہیے. ماں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، خاندان بے چین و بے قرار، رشتے کی تلاش میں نکل پڑے. تم پتا چلا یہ ایک گھر ہے جہاں جوان بیٹا ہے. بیوی بعد میں آئے گی، ٹی وی پہلے جائے گی، ہم کو فریج چاہیے، موٹر سائیکل چاہیے، اور دیہات والے تو کہتے ہیں ہم کو ٹراکٹر چاہیے. کچھ جگہ ہندوستان میں ایسی ہیں جہاں لوگ بولتے ہیں ہم کو بالکل نقد چاہیے. کچھ جامع مسجد دلی کے گیٹ پر ایک فقیر بھیک مانگ رہا تھا. ایک سال میں دیکھا چاندنی چوک میں ٹھہر رہا ہے. مجھے بابا جامع مسجد کا گیٹ تم نے کیوں چھوڑا؟ بڑا مال ملتا تھا، امریکہ کا ڈالر، سعودیہ کا ریال، کویت کا دینار، بنگال کا ٹکا، بھارت کا روپیہ سب ملتا تھا. یہ جامع مسجد کا گیٹ کیوں چھوڑا؟ کیا بتاؤں، گھر میں جوان بیٹی تھی، اس کی شادی کرنا تھا، داماد جہیز بہت مانگ رہا تھا. کرتا ارے مجبوراً میں نے اپنی بھیک مانگنے والی جگہ اپنے داماد کو دے دیا. اب وہاں میرا داماد بیٹھتا ہے اور میں گھوم پھر کے اپنا کام چلا لیتا ہوں. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، جوانوں، اپنے اندر غیرت پیدا کرو حافظ سلیم صاحب کی طرح. اگر تمہارا ضمیر بچنا ہو، غریب نواز کی چھت و چھایا میں پڑھ رہے ہو، امام احمد رضا کے فیضان سے مالا مال ہو، تو بتاؤ جب بھیک مانگنے کے لیے ایک مجبور بیٹی ہی کا گھر ملا تھا، یہ خیرات کے ٹکڑے لینے کے لیے بے سہارا بیٹی ملی تھی، یہ کشکول پھیلانے کے لیے ایک مظلومہ کا گھر ملا تھا. نادان، اگر بھیک ہی لینا تھا تو مجبور بیٹی کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلایا؟ ابے بھیک کا موڈ بنا تھا تو اجمیر کیوں نہیں گیا؟ غریب نواز کے قدموں میں جا کے تڑپا ہوتا تو اجمیر میں تجھے زمین بھی نظر آتی اور مصطفیٰ کا دین بھی نظر آتا. محترم حضرات، دیکھو جب یہ عورت ماں بنتی ہے تو بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عظمتوں کو کتنا بلند فرما رہے ہیں. ماں کی عزت پر چار چاند لگتا ہے جب یہ عورت ماں کا روپ لیتی ہے. پیغمبر کی بارگاہ ہے، ابو طفیل صحابی رسول موجود ہیں. اتنے میں ایک عورت آ گئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر پاک بچھا دیا اور چادر رسول پر بیٹھ کر پیارے رسول سے پیاری پیاری باتیں کرنے لگی. تھوڑی دیر کے بعد عورت چلی گئی. سرکار نے پوچھا ابو طفیل جانتے یہ عورت کون تھی؟ کہا سرکار ہم نہیں جانتے مگر اللہ اور اس کا رسول ضرور جانتا ہے. بول دو سبحان اللہ. کتنا اچھا عقیدہ صحابی نے دیا. اے لوگوں، جب کسی بات کا علم تم کو نہ ہو تو یوں کہا کرو اللہ جانے رسول اللہ جانے. یہ سنت صحابہ ہے. جناب ابو طفیل کہہ رہے ہمیں نہیں معلوم مگر اللہ کو معلوم ہے، رسول اللہ کو معلوم ہے. حضرت صحابی کو حیرت ہے کون عورت ہے جو چادر رسول پر بیٹھی ہے. ہم تو جب اس مقام پر آئے تو مہوے حیرت ہو گئے. چادر نبوی پہ عورت بیٹھی ہے. وہ چادر رسول جو سیدنا صدیق اکبر کو مل جائے تو سر پہ اٹھا لیں، فاروق اعظم کو ملے گلے سے لگا لیں، عثمان غنی کو ملے تو سینے پہ رکھ دیں. علی تبرک سمجھیں، سعد تبرک سمجھیں، سعید، طلحہ، زبیر، عمار، بوزر، خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، صہیب رومی، سلمان فارسی، بلال حبشی، حضرت انس، ابو ہریرہ، ابو درداء. وہ کا چادر جو اس گنہگار امت کے نجات کا ذریعہ ہو، اس چادر پر عورت بیٹھی ہے.
میرے پیغمبر فرماتے ہیں سنا ابو طفیل یہ ہیں میری رضائی ماں، ان کا نام ہے دائی حلیمہ۔ رسول اللہ نے بتا دیا کہ جب رضائی ماں کی عظمتوں کا یہ عالم ہے تو حقیقی ماں کی رفتوں کا کیا عالم ہوگا۔ ایک شخص پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، میرے سرکار میں نے اپنی ماں کو کاندھے پر بیٹھا کر 7 مرتبہ حج بیت اللہ کرایا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں ابھی تو تم اتنا بھی نہیں کر سکے جتنا کہ تمہاری ماں نے تمہیں گیلے بستر سے اٹھا کر سوکھے بستر پر لٹایا تھا اور خود گیلے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ ایک شخص پیغمبر سے پوچھتا ہے یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو عرب کا پورا ریگستانی علاقہ عبور کرایا، پیروں میں ورم آ گیا، آبلے پڑ گئے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں ممکن ہے تمہاری یہ محنت و مشقت اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے سے درد کے عوض میں قبول فرما لے جو تمہاری پیدائش میں تمہاری ماں کو کئی بار درد ہوا تھا۔ لاؤ اسلام کی طرح مذہب جو ایک عورت کو اتنی عزت عطا کر رہا ہو۔ اس لیے میں کہتا ہوں نوجوانوں اگر تمہاری ماں زندہ ہو، باپ زندہ ہو، لے لو دعائیں ماں باپ سے، کرو تعظیم ماں باپ کی، لیکن شادی کے بعد تمہاری بولی کیوں بدل جاتی ہے؟ کل تک جس ماں کو پیار سے ماں کہہ رہے تھے شادی ہوئی بڑھیا کہنے لگے، کیا بیوی نے ایکسٹرا پیار دے دیا؟ تم نے بیوی اور ماں ان دونوں محبتوں میں فرق نہیں سمجھا ہے۔ یقیناً محبت ماں بھی کرتی ہے اور محبت بیوی بھی کرتی ہے، مگر سنو بیوی کی محبت میں ممکن ہے سیاست ہو، دکھاوا ہو، بناوٹ ہو سکتا ہے خرچہ کے لیے محبت ہو، ننکا کے لیے محبت ہو، کپڑے کے لیے محبت ہو، ورنہ ایک سال عید میں کپڑے نہ بنواؤ پورے سال کا نہیں سنو کہ جب سے اس گھر میں آئے ہیں تقدیر ہی پھوٹ گئی، تو نہ کرو۔ بیوی کی محبت میں امکان ہے کہ یہ دکھاوے کے لیے ہو، مگر ماں تمہاری ماں کی محبت مسلم الثبوت ہے، ماں کے پیار میں ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہے۔ ارے دونوں محبتوں میں فرق ہے، بیوی خرچہ لے کے محبت کرتی ہے، ماں کچھ لے کے نہیں کرتی، اپنی چھاتی کا دودھ پلا کے محبت کرتی ہے۔ آنکھ بند ہوئی، آپ کی وفاداری میں کھڑا ہو گیا، اے بیٹے میں ماں ہوں تو بیٹا ہے، اس پیار میں کوئی شک نہیں ہے، تجھے سو جانا تھا، جب ضرورت پڑتی تو میں بیدار کر لیتی، ضرورت ہوتی تو میں تجھے اٹھا لیتی، میرے لال تو سویا کیوں نہیں؟ تجھے سو جانا تھا، آ میرے بیٹے پہلے میری محبت بھری باہوں میں آ جا، اپنے ہاتھ کا پانی تو دے دے۔ ماں نے محبت بھری باہیں پھیلا دی۔ ہم نے دنیا میں بہت محبت دیکھی ہے، امام اور مقتدی کی محبت کے تعلق کا نام محبت، گرو چیلے کے تعلق کا نام محبت، سامعین اور خطیب کے تعلق کا نام محبت، لیڈر اور جنتا کے تعلق کا نام محبت، بھائی اور بہن کے تعلق کا نام محبت، دوست اور ساتھی کے تعلق کا نام محبت۔ لیکن جب ماں محبت بھری باہیں پھیلاتی ہے تو اردو مولا کو کہنا پڑتا ہے اس کا نام ممتا ہے۔ میرے لال قریب آ جا۔ ماں نے جیسے ہی بیٹے کے ہاتھ سے پیالہ کھینچا، ٹھنڈک کا اثر تھا، پیالہ ہتھیلی پر جم گیا تھا، جس طرح پیالہ کھینچ رہا تھا اسی طرح ماں کا کلیجہ کھینچتا جا رہا تھا۔ بولو کیا کبھی تم نے ایسا دیکھا ہے بیٹا بیمار ہو اور ماں کی آنکھ میں آنسو نہ ہو، کانٹا تمہیں لگے اور درد ماں کو نہ ہو، ماں پہ چین آنکھوں میں آنسو؟ ارے میرے بیٹے رات بھر یہ پیالے کا بوجھ لے کر کے کیوں کھڑا رہ گیا؟ یہ سننا تھا کہ وفادار بیٹا ماں کے سامنے گزارش کرنے لگا، عزت ماں ماں، رفت ماں ماں، تقدس ماں ماں، عصمت ماں ماں، ماں ہم تمہارے گردوں پر قربان،
میں تو رات ہی میں پیالے کا بوجھ لے کے کھڑا رہ گیا. اے ماں ہم تمہارے قدموں پر قربان. تم نے تو 9 مہینے تک میرا بوجھ اپنے پیٹ میں رکھا ہے. 2 سال تک اپنی چھاتی کا دودھ پلانے والی ماں, میرے سونے پہ سو جانے والی ماں, تم نیند کی مٹھاس میں گم ہو میری ٹاپ پر اپنی نیند کو جھٹک دینے والی ماں. میں نے تمہارے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا. ہاں اگر اپنے بیٹے کی ادا پسند آ گئی ہے تو زبان کھولو, دعا دے دو. ماں کھول تو زبان دے دو دعا. ماں نے کھولا ہے زبان. اے اللہ جو بیٹا میرا بایزید بن کر آیا تھا اسے واپس ہونے سے پہلے اپنا ولی بنا لے. اللہ نے بایزید بستامی کو منصب ولایت عطا فرما دیا. حضرات وہ ماں ہی تھی حضرت اسماعیل پیغمبر کی ماں. میرے سرکار نے بڑی پیاری بات فرمائی تھی صحابہ سے. اے صحابہ جب مصر فتح ہو جائے تو مصر والوں پر آسانی کا سلوک کرنا, اس لیے کہ مصر کی رہنے والی میرے جد کریم سیدنا اسماعیل کی ماں حضرت ہاجرہ. اچھا ایک بات بتاؤ, عورتیں تو دنیا میں بہت ہیں نا, اب میں بولو کچھ ہاں کرو ہے نا. ارے کوئی عورت لیڈری کرتی ہے, کوئی نیتا گیری کرتی ہے. ہمارے کانپور علاقے میں ایک عورت تھی وہ ڈکیتی کرتی تھی. اب کسی عورت پر اگر کوئی ملائم ہو جائے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن طرح طرح کی عورتیں سماج میں ہیں نا. ایک عورت ہندوستان میں تھی جو وہ مری اتنی منحوس کہ پورا بھارت جل رہا تھا. اور مصیبت تو 2 ہی آدمی پہ آتی ہے, یا تو داڑھی بندھی ہو نہیں تو کھلی ہو. پورا سماج جل رہا تھا. پتہ چلا عورت بے غیرت ہو تو ملک کو جلا دیتی ہے, اور حضرت ہاجرہ جیسی باغیرت ہو تو سارا مصر بچا لیتی ہے. حضرات توجہ ہے نا آپ کی, بے نظیر ہے, بولو محبت سے. یہی عورت سماج میں جب بیوی بنتی ہے تو میرے پیغمبر اپنی پیاری بات فرماتے ہیں, یتیم ہے وہ شوہر جس کی بیوی نہ ہو, اور یتیم ہے وہ بیوی جس کا شوہر نہ ہو. گویا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظریہ عطا فرمایا, اے لوگوں تمہارے گھر تمہاری بیوی صرف بیوی بن کر نہیں آتی بلکہ رحمت و برکت بن کر آتی ہے. اس کا اندازہ کرنا ہو نا. ایک آئیڈیا بتاؤں, جب غربت سے ہاتھ نہ نکل رہا ہو, غریبی دامنگیر ہو, تو بہت سارے لوگ نکاح نہیں کرتے ہیں. ہم تو خود ہی پریشان رہتے ہیں, اس کو کون سنبھالے. لیکن میں بڑی گارنٹی سے کہتا ہوں, غریب چاہے جتنے ہو نکاح کر کے دیکھو, گھر میں برکتیں آ جائیں گی, گھر میں رحمتیں آ جائیں گی. کیوں؟ ارے اب تک ایک تقدیر سے مال آ رہا تھا, اب 2 تقدیروں کا مال آئے گا. مگر بہت سارے لوگ تو سمجھتے ہیں یہ جو عورت گھر میں آئی ہے نا یہ جھاڑو برتن کے لیے آئی ہے, اور اگر جہیز کام لائی تو 6 مہینے کے اندر آپ نیوز سنیں گے ایک اسٹوو درگھٹنا میں بہو کی مرتیو ہو گئی. جانتے یہ اسٹوو ہمیشہ بہو پہ پھٹتا ہے. ارے وہ بڑھیوا پہ پھٹا جو سپاڑی کاٹ کاٹ کھاتی ہے, ساس پہ پھٹا, بہو پہ پھٹے گا. ننند پہ کبھی پھٹا نہیں, بہو پہ پھٹے گا. اور وہی بہو جو جہیز کم لائے. ہم نے تو اخبارات پڑھے ہیں, نیوز سنا ہے, رسائل دیکھے ہیں. اسٹوو پر مرنے والی بیٹی کا نام شمس النساء, قمر النساء, زیب النساء, جمیلہ نہیں ملا, سشیلہ ملا. اور اگر شاذ و نادر مل بھی جائے تو شاذ و کل معدوم, اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے. مگر جب ہم نے سماج میں دیکھا کہ تلک کے خاطر, جہیز کے خاطر ایک بیٹی پر تیل ڈال کر موت کے حوالے کر دیا گیا, بیٹی پہ آگ لگا دی گئی, اس کی جان لے لی گئی, ہم خواجہ غریب نواز کے وفادار, ہمارا احساس جاگ اٹھا. ہم نے کہا یہ کیا کر رہے ہو سماج میں, یہ کون سی خوریزی پھیلا رہے ہو. بھارت کا ایک ووٹر کم ہو گیا, بھارت کا ایک باشندہ چلا گیا, بھارت کا ایک ناگرک چلا گیا. ارے جہیز کے خاطر بیٹیوں کو آگ میں جلانے والوں, سنو, سب سے
دہشت گردی یہی ہے، سب سے بڑا آتنکواد یہی ہے۔ 1400 سال پہلے جب اس آتنک نے سر اٹھایا تھا اور بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا تو کھڑا ہو گیا کملی والا پیغمبر، آئے سماج کے سامنے مصطفیٰ جان رحمت، اور پیغمبر نے بیٹیوں کے حقوق دیے اور نبی نے فرمایا سنو یہ بیٹی رحمت بن کر نہیں آئی ہے بلکہ تمہارے گھر کے لیے رحمت بن کر آئی ہے۔ بیٹیوں کو آگ میں مت جھونکو، اگر سماج سمجھ میں نہ آئے، سوسائٹی سمجھ میں نہ آئے، معاشرہ سمجھ میں نہ آئے تو آؤ، سیدہ فاطمہ کا جہیز تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، ایک بات بتائیے، غیر حاضر نہ بولو، پوری توجہ ہے نا مکمل۔ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے کہا حضرت اسلام نے تو عورت کا بہت حق مارا ہے۔ ہم نے کہا سارا اسلام تمہیں کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ ابے اسلام نہ سمجھا متھرا کا پیڑا کہ منہ میں رکھا اندر چلا جائے۔ اسلام سمجھنے کے لیے عقل و شعور اور انصاف کی راہیں چاہیے۔ کون سا حق مارا ہے؟ کہاں دیکھیے قرآن پاک میں ذکر مثل حظ الانثیین، 2 عورتوں کے برابر ایک مرد کا حق۔ جگہ بیٹھے جاؤ، سنبھال کے بیٹھنا، اٹھنا مت، وہی اٹھے جس کو سمجھ گئے نا۔ ابے یہ تو جلسہ ہے، ایسی پوزیشن میں جماعت چھوڑی جا سکتی ہے، سمجھے نا۔ اگل بگل کا ماحول بھی خراب نہ ہونے پاؤ۔ پتا چلا کل دولہا بننا ہے حافظ سلیم صاحب کو، حافظ عبد الغفور صاحب صفائی میں لگے، تو ذرا چین سے شادی ہونے دو۔ کتنا اچھا نکاح ہونے جا رہا ہے جس موقع سے تمہیں اللہ رسول کا بیان سننے کو مل رہا ہے۔ ارے محبت سے بولو سبحان اللہ، پیار سے بولو سبحان اللہ۔ تو دیکھو قرآن میں موجود ہے 2 عورتوں کے برابر ایک مرد کا حق۔ ایسے سمجھو جیسے 3 روپیہ ہے، مثال کی تقریب فہم کے لیے، کوئی میں سراجی لے کے نہیں بیٹھا ہوں کہ تقسیم کر رہا ہوں، آپ کے دماغ میں اتارنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ 3 روپیہ ہے نا، تو اب بھائی کو ملے گا 2 روپیہ اور بہن کو 1 روپیہ۔ کہاں دیکھا 1.5 ملنا چاہیے، یہی تو کم ہو گیا۔ ارے میں نے کہا تم نے اسلام نہیں سمجھا۔ آج میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ باتیں سمجھو۔ جب دشمنان اسلام تم سے کوئی سوال کرتے ہیں تو بغلیں جھانکتے ہو، کہتے ہو مولانا صاحب ملیں گے، امام صاحب ملیں گے، حافظ جی ملیں گے، پوچھیں گے، سب بتائیں گے۔ نہیں، تمہاری شان تو یہ ہونی چاہیے جو تم سے کوئی سوال کرتا چلا جائے تم اسے اسلام سمجھاتے چلے جاؤ۔ ہر فرد کو مبلغ اسلام بننے کا حق ہے کہ وہ اسلام کی تبلیغ کرتا رہے اور اسلام سمجھاتا رہے۔ کہا اسلام نے حق مارا عورت کا؟ میں نے کہا نہیں، سن، اسلام آفاقی نظام، قدرت کا سسٹم ہے۔ قرآن اپنے ساتھ اسلام لایا ہے۔ اسلام کو تمہارا معاشرہ، سوسائٹی، سماج چلانا تھا۔ اگر قرآن نے، اسلام نے عورت کا، مرد کا حق باپ کے مال میں برابر رکھا ہوتا تو جانتے ہو معلوم ہے بارات جاتی، بارتی واپس آ جاتے، دولہا کبھی نہ آتا۔ عورت کہتی سنو رہنا ہے تو یہیں رہو، اتنا مال ہے۔ اب بیچارہ دولہا کا باپ پریشان ہے، بڑھاپے میں بہو لینے گئے تھے، لڑکا بھی ہاتھ سے گیا۔ توجہ چاہتا ہوں میں ایک لمحے کے لیے، ذرا ذہن اپنا مکمل حاضر کیجئے۔ بار اسلام، تیرے قانون کو سلام، اسلام زیر دستور کو سلام۔ یہ حق اسلام نے عورت کو کس وقت دیا تھا تمہیں معلوم ہے؟ جب اس بیٹی کو منحوس سمجھا جا رہا تھا، جب اس بیٹی کو زندہ جلایا جا رہا تھا تو وراثت کا حقدار اسلام نے بنایا تھا۔ اور سنو، حق مارا نہیں ہے، صرف اسلام نے دروازہ بدلا ہے۔ حق پورا ملے گا۔ باپ کے گھر پیدا ہوئی، اسلام بول پڑا بیٹی باپ کے مال میں تیرا حق، تاکہ
تجھے کوئی بوجھل نہ سمجھنے پاوے، تاکہ تجھے کوئی بغیرت سے سمجھنے پاوے، نہ سمجھنے پاوے. لے باپ کے مال میں تیرا حق، اور جب دلہن بننا تو شوہر کے مال میں لے لینا، اور جب ماں بننا تو اپنے بیٹے کے مال میں لے لینا. حضرات ایک صاحب مجھے اور ملے، اتنے ملتے ہیں ٹرین میں ہم کیا بتائیں، اتنے ملتے ہیں اور سب ہمارے ہی پاس آ جاتے ہیں. کہنے لگے اسلام نے ایک حق اور اسلام نے عورت کا مارا. وہ کون سا؟ کہا عورت کو طلاق دینے کی اجازت نہیں دی. ابے میں نے کہا عقل مند یہ حق مارا ہے کہ انصاف کیا ہے؟ عورت کو اگر اسلام نے طلاق دینے کی اجازت دی ہوتی نا تو یہ ناقص العقل ہے، دن بھر طلاق دیتی. ظہر بعد عبداللہ کو، اثر بعد فضل الرحمان کو، مغرب بعد عبدالسلام کو. تو یہ ہمارے حاجی صاحب اور سرپنچ صاحب جانتے ہو پورے طلاق کی فائلیں لیے منصور میں ٹہل رہے ہوتے. ابے اتنی طلاقیں ہوتی ہندوستان میں کہ ہندوستان کی عدالتوں سے طلاق کی بدبو پیدا ہو جاتی. اگر عورت کو طلاق دینے کی اجازت دی گئی ہوتی، سنو اسلام نے حق نہیں مارا، انصاف کیا. طلاق دینے کی اجازت تو نہیں دی، مگر نوٹ کرو اس بیٹی کو بھیکارن بننے سے بچایا اسلام نے. بھیکارن نہیں بننے دیا گیا بیٹی کو. غیروں کے دیکھو کتنا عورت پر شک رہتا ہے، کچھ اس کے نام نہ کرانا. کیوں؟ کہیں طلاق دے کے نہ چلی جائے. اسلام تیرے قانون کو لاکھوں سلام. ایک بات بتاؤ، بمبئی میں رہتے ہو کہ نہیں؟ کچھ ہیں کہ نہیں؟ کلکتہ میں، سعودیہ میں، اب کہیں سے بھی ہو 2 پیٹی روپیہ لائے. 2 پیٹی سمجھتے ہو؟ بولو کتنا ہوا؟ ہاں گنتے ہو تو سمجھتے ہو. میں نے ایک جلسے میں پوچھا 2 پیٹی کتنا ہوا؟ لوگوں نے کہا 2 بکسا اور 2 کھوکا 2 کروڑ. یہ بیپاریوں کی زبان ہے. 2 پیٹی روپیہ لائے اور گھر آ گئے. بیوی کے پاس پہنچے، اے پردھان منتری انہوں نے کہا بولو یہ 2 لاکھ ماں سے ہٹ کے، باپ سے بچ کے، گھر سے چھپا کے، جلدی لا کر اندر لگ کر، کوئی نہ جانے، تو جانے، میں جانوں، میں جانوں، تو جانے. صرف ایک بات بتاؤ، اگر عورت کو طلاق دینے کی اجازت ہوتی تو کوئی 2 لاکھ روپیہ لا کے بیوی کو دیتا؟ اب کہیں ایسا نہ ہو صبح طلاق بھی دے جائے اور 2 لاکھ بھی لے جائے. اللہ نے تمہاری کمائی میں دیا، مارکیٹ بنوانے لگے، 5 بیوی کے نام، 4 اپنے نام، 2 بیگھہ کھیت خریدا، 1 بیوی کے نام، 1 اپنے نام. نقد پیسہ زیادہ آ گیا تو خود اسٹیٹ بینک میں بیوی کا کھاتا بینک آف بڑودا پہنچے. اتنا روپیہ لے، یہ تیری بک ہے، اکاؤنٹ نمبر ہے، بس تو جانے، میں جانوں، میں جانوں، تو جانے. بچوں کو مت بتانا ورنہ یہ انکم ٹیکس والے جینے نہیں دیں گے. اب مجھے محبت سے بتاؤ، اگر عورت کو طلاق دینے کی اجازت ہوتی تو کوئی کھاتا بیوی کے نام لکھاتا؟ اب کھاتا بھی لے جائے، دھوکہ بھی دے جائے، طلاق بھی دے جائے، خود بھی چلی جائے. سماج میں بھیکاری کی حیثیت ہوتی اس عورت کی. طلاق دینے کی اجازت ہوتی تو بھیک کی طرح شوہر سے یہ پیسے مانگتی. اگر 100 روپے گھر میں ضرورت ہوتی تو تم 90 دے کے جاتے، اسی میں کم چلانا. شام کو آئے، ماچس نہیں ہے، لہسن نہیں ہے، پیاز نہیں ہے، ادرک نہیں ہے، نمک نہیں، بار بار ہاتھ پھیلا رہی، تم کر رہے تھے. اگر 400-500 دے دیا تو کہیں سنو طلاق نامہ لکھے، کرایہ آ گیا اور نکل لے. تو سماج میں یہ بھیکاری کی طرح رہتی. وارے اسلام تیرے قانون کو سلام، قرآن تیری رفتوں کو سلام. اسلام نے عورت پر طلاق کی پابندی تو لگایا، مگر بیٹی تو نے اپنے باپ کا گھر چھوڑا تھا اور تیرے شوہر نے تجھے اللہ کے نام پر حاصل کیا تھا. اب تجھے سماج میں بے سہارا نہ رہنے دیا جائے گا. اسلام تجھے شوہر کے گھر کا
मालिका बना देगा। मोहतरम हज़रात, मगर एक बात हम अर्ज कर दें, तलाक का ये मतलब नहीं है औरत को इजाजत नहीं है तलाक देने की तो मर्द नॉन स्टॉप तलाक देने लगे। बहुत सारी जगह होता है ना, तलाक तो कहा एक बार, दिया 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 संसवाई न टूटा है। एक दम हमारे यहाँ जामिया अशरफुल मदारिस गद्दियाने में आए, रोते आंसू बहाते। हमने कहा क्या हो गया? कहा मौलाना साहब बीवी को तलाक दे दिया है। हमने कहा अब हम क्या करें? कहा कोई जुगाड़ लगाइए। अबे हमने कहा हम थोड़ी जुगाड़ लगाएंगे, तुम जुगाड़ बताओ। अरे राजस्थान वाले और गुजरात वाले जुगाड़ अच्छी तरह समझते हैं, इन्होंने जुगाड़ के नाम की गाड़ी बना डाली। तुम बताओ ना। अच्छा ये जुगाड़ भी बहुत बड़ा कंप्यूटर है, अगर रिजर्वेशन ना हो रहा हो आप जाइए काउंटर पे, वो कहेगा नो चांस, कोई चीज थोड़ा फूंको सर कुछ जुगाड़ तो बोलेगा साइड में आओ। तो कंप्यूटर के ऊपर भी काम करता है जुगाड़। मैंने कहा ये शरीयत है या जुगाड़ से काम थोड़ी चलता है। का ज्यादा ना हजरत, जब मैं घर आया था ना, बहुत गुस्से में था, बहुत गुस्से में था। तलाक मैंने अपनी बीवी को गुस्से में दिया। मैंने कहा तलाक देना याद है? बोला हाँ। जहन मबूत तो नहीं होता? नहीं वो बराबर याद है, 3 तलाक दिया है, मगर गुस्से में था। मैंने कहा यार तब तो तलाक हो गई। वो बोला अरे आप समझते नहीं हैं। मुझसे भी गुस्सा होने लगा, मैं गुस्से में। अबे मैंने कहा अक्लमंद तलाक तो गुस्से ही में दी जाती है कि वहां बंबई से अफलातून लाएगा, लिखा तलाक देना है। बनारस की साड़ी लाओगे जल्दी पहन, तलाक देना है। फिरोजाबाद से चूड़ी मंगाओगे जल्दी पहन, तलाक देना है। तो तलाक तो गुस्से ही में दी जाती है। बोले कोई सूरत नहीं। मैंने कहा सूरत मसूला में हलाला के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कहा वो नकाब पोश मेरी बीवी खड़ी है, इनको समझा दीजिए। मैंने जब उस औरत को बताया, मैंने कहा भाई अलाइदगी इख्तियार करो, अब हलाला होगा, इज्जत के दिन गुजारो, कोई रास्ता बाकी नहीं रख गया। तो औरत ने कहा क्या हजरत तलाक हो गई? हमने कहा हाँ हो गई। बोली कैसे हो गई? अभी तो मैंने कबूल ही नहीं किया। अरे भाई मैंने कहा तो कबूल कर या न कर, वो शौहर का हक था, जैसे उसने दिया वैसे ही हो गई। कहा अगर इस तरह तलाक हो गई तब तो ये कई बार दे चुके हैं। पता चला पुराने गुनहगार थे। मोहतरम सामीन किराम, एक बात याद रखना, आज हाफिज सलीम साहब की शादी एक मिसाली शादी है। इस शादी के हवाले से नौजवानों, पूरे समाज को पैगाम, जब तुम कारोबार करते हो, बच्चियों का रिश्ता करते हो, खेती किसानी करते हो, जमीन जायदाद खरीदते हो ना, तो क्या करते हो? अपने पीर साहब के पास जाते हो, हजरत ये काम करने जा रहे हैं, कैसा रहेगा? पीर साहब ने हाथ उठाया, कहा जाओ हम दुआ करते हैं, अल्लाह बरकत अता फरमाए। हजरत वो कारोबार डालने जा रहे हैं, कैसा रहेगा? जाओ अल्लाह करम फरमाए। और वो हजरत बच्ची का रिश्ता करने जा रहे हैं, कैसा रहेगा? जाओ अल्लाह फजल फरमाए। और अगर पीर साहब ना मिले तो उलमा से पूछते हो, मस्जिदों के इमामों से पूछते हो, तुम्हारे महल्ले में कोई नेक इंसान हुआ तो उससे पूछते हो, बोलो है कि नहीं? आज इस पैगाम को याद रखना नौजवानों, जब तलाक की जरूरत पड़ जाए, तलाक देना कब है? जब मियाँ बीवी में पटरी खाने की कोई सूरत बाकी न रहे, तब एक तलाक दो और बीवी को मौका दे दो। तुम्हारा भी गुस्सा ठंडा हो जाएगा, उसका भी ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने दे दिया एक ही वक्त में, तो अनाप के नजदीक तलाक तो वाकई हो जाएगी। मगर मौका देते तो हलाला देखिए निगाह से आप बच जाते, हलाला की सूरत पेश न आती, तमाम बेचैनियों से बच जाते। ठीक है, इस पैगाम को जरूर याद रखना। जिस तरह तुम घर बनवाने में, रिश्ता करने में, कारोबार करने में अपने पीर साहब से, नेक लोगों से पूछते हो, इसी तरह कभी भी अगर तलाक की नौबत आ जाए तो तलाक देने से
لے، پیر صاحب سے پوچھ لینا، مسجد کے امام سے پوچھ لینا، عالم دین سے پوچھ لینا، نیک انسان سے پوچھ لینا. جب تم اچھے لوگوں سے مشورہ کرو گے تو انشاءاللہ تمہارا گھر زحمتوں سے بچ کر کے رحمتوں میں بدل جائے گا. محترم سامعین کرام، یہی عورت سماج میں بیٹی بنتی ہے. اب تو نیند آ رہی ہوگی آپ کو؟ نہیں آ رہی؟ فجر تک اگر ہم اتنی دیر تقریر کرنے لگے تب تو ہمارا انتقال پرملال ہو جائے گا. ہر جگہ ہمیں کرنا ہے، پورے ملک میں کرنا ہے. یہ آپ کی محبت ہے چچا میاں، اللہ اس کو سلامت رکھے. ہمیں تو حکم ہے کہ اپنے ضعیفوں کمزوروں سے دعائیں لیا کرو. یہ دعائیں ہیں جو ہم تمام خاردار وادیوں سے سلامتی کے ساتھ گزرتے ہیں. محترم سامعین کرام، جب سماج میں یہ عورت بیٹی بنی ہے تو میرے پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں، باہر سے جب کوئی سامان لاؤ تو سب سے پہلے اپنی بچی کو دیا کرو. بول دو پیار سے سبحان اللہ. سب سے پہلے بچی کو دو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اقدس میں بے شمار حکمتیں ہیں، مگر میں اپنی کم علمی کی بنیاد پر سمجھنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں. پیغمبر نے فرمایا بیٹی کو دو. کیوں؟ یہ تمہارے گھر بچی پیدا ہوئی ہے نا، اگر تم بچے کو دو، بیٹے کو دو گے نا تو بیٹی کا دل نرم ہوتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو تمہارے ہی آنگن میں تمہاری بیٹی کا دل ٹوٹ جائے. اسلام دل توڑنے نہیں آیا، اسلام ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے. اور ممکن ہے جو چیز لائے ہو نا، یہ سامان سے سسرال میں نہ مل سکے، اپنے ہی گھر میں اپنی بیٹی کو آسودہ کر دو. مگر آج کل تو جانتے ہو کسی کے گھر میں اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو چہرے میں 3:30 بجنے لگتا. زبردستی اس گھر کا بوڑھا دن بھر چبوترے میں بیٹھ کے کھانسے گا الا ماشاء اللہ. اور لڑکی کے بجائے کہیں لڑکا پیدا ہو جائے تب تو مت پوچھو. اب گھر سے نوجوان نکلے گا، کہاں جا رہے ہو؟ وہ مولانا صاحب باجا والوں کے پاس. خیریہ؟ ہاں کلو بھیا کے لڑکا پیدا ہوا. اور میں بوڑھا نکلے گا چہرے میں داڑھی، چچا کہاں؟ ارے ان نوٹنکی والوں کے پاس. خیریہ؟ آپ کو نہیں معلوم کلوا کے لڑکا پیدا ہوا ہے؟ یہ تو مردوں کا حال تھا. پورے ملک کا سروے کرنے کے بعد بتا رہا ہوں، بعض علاقوں کا ماحول یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں لڑکا پیدا ہو جائے نا تو پورے محلے کی عورتیں جمع ہو جاتی ہیں. یہ کلیمن بوا ہیں، نسیمن خالہ ہیں، شمیمن چچی ہیں، مرادن بھوجی ہیں، سب آئے گئے. لاؤ ڈھول، لاؤ تاشا، لاؤ باجا، رات بھر ڈھول بجاتی رہو، گانا گاتی رہو، پوڑی بناتی رہو، موقع لگا لگا کے کھاتی رہو. میں سوچ میں پڑ گیا، لڑکی پیدا ہوئی تم رنجیدہ ہو گئے، لڑکی پیدا ہوئی تم مغموم ہو گئے، لڑکی پیدا ہوئی تم مصدوم ہو گئے، اور لڑکا پیدا ہوا تو خرافات کے لیے نکل پڑے. کاش تم نے لڑکی کی عظمت کو جانا ہوتا. آؤ میرے پیغمبر فرماتے ہیں جب کسی گھر میں کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک رحمت لے کر آتا ہے، اور جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو وہ 10 رحمتیں لے کر آتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان اقدس سے فرمایا نہیں ہے، پیغمبر نے عمل کر کے دکھایا ہے. رسول چل کے چلنا سکھاتے ہیں. سرکار تشریف فرما ہے، آ گئی خاتون جنت، آ گئی سیدہ طیبہ فاطمہ آسمہ. سرکار اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. آ بیٹی فاطمہ، اب اس جگہ بیٹھو جہاں پر اللہ کا محبوب بیٹھا تھا، جہاں پر اللہ کا حبیب بیٹھا تھا. سرکار آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنی جگہ بیٹھایا. پیغمبر کیا سمجھ کر؟ حسنین کی ماں سیدہ فاطمہ سمجھ کر. رسول کی رحمت نے کہا امتیوں، جہاں ہم نے حسنین کی ماں سمجھا ہے، سیدہ فاطمہ سمجھا ہے، وہیں اپنی نور نظر لختے جگر بیٹی سمجھ کر اپنی جگہ اس لیے بیٹھایا ہے کہ جب میں نبی ہو کر اپنی بیٹی کا درجہ بلند کروں گا تو میری امت کے امیروں اور غریبوں کو اپنی اپنی بیٹیوں کا مرتبہ معلوم ہو جائے گا. محترم حضرات، ایک بہت پیاری بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. بولو زین حاضر ہے نا؟ توجہ ہے. کون نہیں جانتا کربلا کا منظر سنا ہے؟
بار بار علماء کی زبان سے سنا ہوگا. ایک بات میں عرض کر دوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب ان کا سر اقدس نیزے پر بلند ہو کر یزیدی لے جا رہے تھے، سفر پر سفر ہو رہا تھا، ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام میں تھا، مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ کے بیٹے کی شہادت ہو گئی ہے اور ان کا کٹا ہوا سر دمشق لایا جا رہا ہے. وہ فرماتے ہیں برق رفتار سواری سے میں دمشق آیا، لوگوں سے پوچھا یہ بتاؤ امام علی مقام کا سر کس راستے سے آئے گا؟ معلوم ہوا کہ بابو سات سے آنے والا ہے. وہ صحابی فرماتے ہیں برق رفتار سواری سے میں بابو سات پہنچ گیا، اور جب میں قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا؟ نیزے پر ایک سر بلند ہے، پیچھے سیدہ نیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں. میں اور قریب آیا تو زارو قطار میری آنکھ سے آنسو نکلنے لگے، آنسو بہنے لگے. تو اس قافلے میں ایک بیٹی چل رہی تھی، توجہ چاہتا ہوں علماء کی، جس کی عمر تھی 7 سال. اس بیٹی نے پوچھا بابا جان کیا ہماری مصیبتوں پہ رونا آ رہا ہے؟ ہماری پریشانیوں پہ آنسو آ رہے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ صحابی فرماتے ہیں بیٹی میں صحابی رسول اللہ ہوں، آج جس سر کو کٹا ہوا دیکھا ہے کل اسی سر کو دیکھا تھا، رحمت عالم نے بار بار چوما تھا. ان یزیدیوں نے حسین کا سر نہیں کاٹا، بوسہ گاہے رسول اللہ کو کاٹا ہے. بیٹی تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ 7 سال کی بیٹی نے کہا تھا بابا جان میرا نام سکینہ ہے، اور یہ جو آپ کٹا ہوا سر دیکھ رہے ہیں نا میرے والد گرامی امام حسین کا سر اقدس ہے. صحابی فرماتے ہیں بیٹی کوئی کام ہو تو بتاؤ. آج میں اہل بیت اطہار کے کام آنا چاہتا ہوں، آج میں کربلا والوں کے کام آنا چاہتا ہوں. میری بیٹی کام بتاؤ. اگر آج میں اہل بیت کے کام آ گیا تو کل میدان حشر میں لوگوں کی انگلیاں اٹھیں گی. دیکھو دیکھو وہ صحابی جا رہے ہیں جنہوں نے کربلا والوں کی مدد فرمائی تھی. بیٹی کوئی کام بتاؤ. اللہ اکبر. جناب سکینہ نے کون سا کام بتایا تھا؟ میں توجہ چاہتا ہوں. میری مائیں بہنیں بہو بیٹیاں سب بیٹھی ہیں، جن گھروں کی عورتیں جلسگاہ میں نہ سکی ہوں گی، ہاشم کانپوری کا یہ پیغام اپنے سہنے چمن تک لے جانا. 7 سال کی بیٹی سکینہ کچھ بھی کہہ سکتی تھی، وہ کہہ سکتی تھی بابا جان 3 دن تک دریائے فرات پر پہرا رہا، ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، ٹھنڈے پانی کا انتظام ہو جاتا، مگر بار سکینہ تمہاری آزمائش کو سلام. یہ مطالبہ جناب سکینہ نے نہیں کیا. حضرت سکینہ کہہ سکتی تھی بابا جان شہادت کے بعد ہمارے گھر والوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، ہڈیاں چکنا چور کر دی گئی، ہم کو یزید کے پاس لے جایا جا رہا ہے، خدا جانے ہم پر کون سا ظلم ڈھایا جائے گا، آپ ہمیں مدینہ طیبہ واپس کرا دیجئے. مگر نہیں، سکینہ نے سفر بدلنے کی بات نہیں کی. سکینہ کے عزم و ارادے کو سلام. جناب سکینہ کہہ سکتی تھی بابا جان شہادت کے بعد خیمے میں آگ لگا دی گئی، لباس چھین لیا گیا، معقول لباس کا انتظام ہو جاتا، مگر صابرہ کی بیٹی نے لباس کا بھی مطالبہ نہیں کیا، بلکہ جانتے ہو جناب سکینہ نے کیا کہا تھا؟ بابا جان ایک کام ہے، اب سمجھے کہ ہمارے والد گرامی کا سر اقدس جب بستیوں سے نکلتا ہے، آبادیوں سے نکلتا ہے اور گھروں کے پاس سے نکلتا ہے تو لوگ تماشائی بن کر کے دوڑ پڑتے ہیں امام حسین کا سر دیکھنے کے لیے، تو ہم سے قریب تر ہو جاتے ہیں، اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ اہل بیت کے لباس بیت کے پردے کا اہتمام باقی نہیں رہ جاتا، ہمارا پردہ باقی نہیں رہ جاتا. اس لیے بابا جان ایک کام ہے کہ ہمارے والد گرامی کے سر اقدس کو تھوڑا آپ آگے کرا دیں تاکہ یہ لوگ آگے چلے جائیں تو اہل بیت کے پردے کا انتظام ہو سکے. ہم وہی ہیں جن کے گھر میں جبریل پردے کا قانون لے کر کے آئے تھے. ہماری دادی جان کا گزر جب پرسرات سے ہوگا تو محشر والوں کو آواز دی جائے گی محشریوں اپنی اپنی نظریں جھکا لو، رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ 70,000 حوروں کے ساتھ پرسرات سے گزرنے والی.
وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے 400 چاندی کے مسکال یہ خولی کو دیا تو اس نے امام علی مقام کے سر اقدس کو آگے کیا. حضرات اس مقام پر مجھے ایک بات بتا دو, بولو توجہ ہے نا آپ کا ذہن حاضر ہے مکمل طور پر. ایک باپ کو اپنی بیٹی سے کتنی محبت ہوتی ہے؟ بولو. جہاں باپ محبت کرتا ہے وہیں بیٹی کو بھی اپنے باپ سے محبت ہے. جب تم مزدوری کر کے تھک کر کے سماج کے تماچے کھا کے گالیاں برداشت کر کے اپنے گھر پہنچتے ہو, شدت کرم برداشت کر کے اپنے گھر پہنچتے ہو, پیاسے ہو, ہوٹوں میں پوپڑیاں پڑی ہیں, حلقوم سوکھے ہیں, نہ جانے کتنے قرض دانوں کے تم نے تانے سہے ہیں, بے بسی کے عالم میں گھر میں قدم رکھا اور جیسے 3 سال کی تمہاری بیٹی نے مسکرا کے ابو جان کہا, گود میں آ کے بیٹھ گئی, تمہاری ساری تھکاوٹوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اتنا ایک باپ کو بیٹی سے پیار, اتنا بیٹی کو باپ سے پیار. ایک باپ اپنی بیٹی کو اپنے صحن چمن میں پرورش کرتا ہے, اس کی زندگی کا خیال, تعلیم کا خیال, اس کے تقاضوں کا خیال. ہوتے ہوتے 18 سال کی وہ بیٹی ہو گئی, سماج کو آواز دی میرے گھر بیٹی ہے, نکاح کا وقت ہے, رشتے ڈھونڈتا رہا, بے چینیاں بڑھتی رہی, بے قراریاں دامنگیر ہوتی رہی, رشتہ مل گیا, بارات آ گئی. لیکن ایک بات بتاؤ, بارات میں آنے والوں, بارات میں جانے والوں, اس سارے پیغام کو سماج تک پہنچا دینا. ان باراتیوں کو کہیں غصہ آئے یا نہ آئے, مگر جب بارات جاتے ہیں تو ان کی ناک پہ غصہ ہوتا ہے, 2 منٹ میں بکھر جاتے ہیں. نہیں ہے صاف نہیں ہے, پلیٹ صحیح نہیں ہے, کوئی ادھر پھینکتا ہے کوئی ادھر پھینکتا ہے. بار بار وہ بوڑھا باپ ہاتھ پیر جوڑ کے کہتا ہے کھانا کھا لو, میری عزت کا سوال ہے, میرے دروازے سے بغیر پانی کے نہ چلے جانا, سوال مجھے جینے نہیں دے گا. مگر تم نہ جانے کتنے ناز و نخرے کا مظاہرہ کرتے ہو, اور کھانا کھا بھی لیا تو کھانے کے بعد 4 ادھر نکلے, 14 ادھر نکلے, خلال ڈالا. کوئی کہہ رہا ہے سالن بڑا گرم نہیں تھا, ٹھنڈا ملا تھا. کوئی کہہ رہا ہے روٹی پکی نہیں تھی, ہمیں تو چاول کا معاملہ نہیں صحیح تھا. کوئی کہہ رہا ہے پانی ٹائم پہ نہیں مل رہا تھا. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, وہ کیا خدا کا شکر بجا لائے گا جو بندوں کا نہ شکر ہو؟ ارے کسی کے گھر آئے تھے, بیٹی کی بارات میں آئے تھے, کھانے سے پہلے کھڑے ہو جاؤ. اس لڑکی کے گھر میں جو مہمان ہیں ان کی ضیافت کے کام آ جاؤ, ملاؤ گلے سے گلا, بڑھاؤ محبتوں کو, فروغ دو پیار کو. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا. ایک بوڑھا باپ کتنے مسائل سے گزرتا ہے, اور جب رخصتی کا وقت آتا ہے تو گھر والے آواز دیتے ہیں بوڑھے باپ کو, چلو چلو رخصتی کا ٹائم آ گیا ہے. ادھر دلہا میاں کو دیکھو. اب آپ کے یہاں پتہ نہیں ماحول ہے کہ نہیں, ہمارے یہاں یوپی میں ہے, مولانا شاکر القادری صاحب سے پوچھیے, بعض جگہ جانتے ہو کیا ماحول ہے؟ ایک 4 پائی میں دلہا بیٹھ جائے گا اور چاروں طرف سے عورتیں گھیر لیں گی. ہے ایسا تو بہت اچھی طرح آپ سمجھ جاؤ گے. وہ بیچارہ لال رومال لگائے ہے, نہ ادھر بول رہا ہے نہ ادھر بول رہا ہے, اندر ہی اندر سوچ رہا ہے باہر مال کتنا نکلا ہے. اگر کسی نے اطلاع دے دی ابھی کوئی خاص نہیں نکلا ہے تو کھائے گا بھی نہیں. ایسا دھرنا دے کے بیٹھتے ہیں لوگ سسرال میں. اب سسرال نہ سمجھا, جے پور کی اسمبلی ہاؤس سمجھا, دلی کی پارلیمنٹ ہے, دھرنا دے کے بیٹھ گیا ہے. اتنی خاموشی کے ساتھ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, جیس کے بھکاری ہو, جیس کے لالچی ہو, جس وقت وہ بوڑھا باپ اپنی بیٹی کو اجازت دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, لڑک رہے ہیں, کانپ رہا ہے کلیجا, سر پہ ہاتھ رکھا, دن بھر سے ہوش نہیں ہے, ہزاروں آدمیوں کو کھانا کھلایا ہے, خدا جانے کہیں سے قرض میں تو نہیں لایا, کہیں ایسا نہ ہو یہ سود کا پیسہ اپنی عزت بچانے کے لیے لے آیا ہو, جس سود کا لینا اور دینا دونوں حرام تھا, مرتے مرتے مر جائے, اس کی ادائیگی کی نوبت نہ آ سکے. اللہ جانے کی پریشانی سے یہ گزرا ہے. آپ جوان بیٹی سامنے کھڑی ہے, گھر والے کہہ رہے ہیں, خاندان والے کہہ رہے ہیں, سب کچھ کر لیا, ایک قربانی اور تو اجازت دو بیٹی کو. سر پہ ہاتھ رکھ کے آنکھوں میں آنسو, روتا ہے, کہتا ہے نور نظر, اے لخت جگر, جا خدا حافظ, جا خدا حافظ. میری بیٹی تیری تعلیم میں کوئی کمی آئی ہے تو بوڑھے باپ کو معاف کر کے جانا.
اگر تیری تربیت و پرورش میں کوئی کمی ہوئی ہو تو آج اس دروازے پر معاف کر کے جانا. میں نے اللہ نے مجھے جو طاقت اور قوت دی تھی اپنی بساط کے مطابق تیرے کام آتا رہا. جا بیٹی سسرال کو اپنا گھر سمجھنا. خدا حافظ. باپ کی آنکھ میں آنسو, ماں تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے, بہنیں سسکیاں لو رہی ہیں, بھائی بے چین ہے, خاندان اور سماج اور محلے کے آنسو نہیں تھمتے. آنسو پر آنسو. ارے جہیز کے لالچیوں, ایسی پوزیشن پر تم اس بوڑھے باپ پہ دباؤ ڈالتے ہو جہیز کے خاطر. ارے نادان سن, جو باپ اپنی جوان بیٹی تیرے نکاح میں دے دے سب سے بڑا یہی جہیز ہے. محترم سامعین کرام, وہ بیٹی رخصت ہو کر کے جاتی ہے. دیکھو ایک موقع آئے گا, لیکن میری تقریر کا مفہوم الٹا نہ لے لیجیے گا. جہیز کا حق اس بیٹی کو ہے. اگر باپ سرمایہ دار ہے, اس کی وراثت باپ کر دے رہا ہے, اس کو اپنی خوشی سے مال دے رہا ہے, تو شرعاً وہ حرام بھی نہیں ہے, اسے وہ لے سکتی ہے بیٹی. مگر جو دباؤ ڈالتے ہیں, مطالبہ کرتے ہیں کہ بغیر اس کے نکاح نہیں ہوگا, اس غیر مشروع چیز سے ہمارے پورے سماج کو پرہیز کرنا چاہیے اور اس لعنت کو پورے ماحول سے نکال کر کے پھینک دینا چاہیے. حضرات, ایک وقت وہ آئے گا جب موت آئے گی. بولو مرنا ہے نا. مرنے کے نام پر کوئی بولتا ہی نہیں. چاہے جتنا بوڑھا سے بوڑھا ہو, ہیل رہا ہو, ڈول رہا ہو, لگتا ہے اگل بگل ملکول موت کھڑے ہیں, اس سے کہو مرنا ہے تو الٹا لاٹھی اٹھا کے مارنے لگے گا. سب بات کرو, یہ مت کرنا. آپ تو اتنے اطمینان سے بیٹھے ہیں, لگتا ہے جے پور سے اسٹے لے کے آئے. ارے مرنا ہے نا, ایک دن موت آئے گی نا. حضرات, سب کو موت آئے گی, اپنے چپیٹ میں لے لے گی. اپنی زندگیوں سے کھلواڑ مت کرو, اپنا محاسبہ کرو, اپنے تقاضوں کو پورا کرو. زندگی طبیعت کے مطابق نہیں, شریعت کے مطابق گزارو. دیکھو, جب بوڑھے باپ کا انتقال ہوگا تو ہم نے اکثر دیکھا ہے سماج میں, لڑکے اس دن بہت ڈرامہ کرتے ہیں, ایسا ایسا رونے کا انداز دکھاتے ہیں, ابا ہی نہ رہے تو ہم کیا کریں گے. ایک صاحب کے یہاں میں پہنچا ہوا تھا تعزیت کے خاطر, تو لڑکے کہہ رہے تھے لاؤ بندوق, اب ہم اپنے ہی کو مار لیتے ہیں, اب وہی نہ رہے تو ہم کیا کریں گے. اب یہ ریاکاری, اب یہ دکھاوا, یہ بناوٹ. لگتا ہے تیرے ہی بات کو موت آئی ہے. موت تو سب کو آنا ہے, یہ خدا کا قانون ہے, یہ خدا کا بنایا ہوا طور, خدا کا بنایا ہوا اصول اور ضابطہ ہے. موت آنا ہے. لیکن جانتے ہو, واقعی ہم نے دیکھا ہے جو لوگ خوب روتے ہیں, بہت ڈرامہ بھی بہت لوگ پیش کرتے ہیں, وہ دوسرے دن ہمارے یہاں جامعہ اشرف المدارس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت وہ ذرا سے رسید بنا دیجئے باپ کے تصدیق نامے کو کہ انتقال ہو گیا ہے, یہاں قبرستان میں دفن ہے. اب میں نے کہا پرسوں تو ہوش میں نہیں تھا, اتنی جلدی رسید بنوانے آ گیا. کہا نہیں, بینک میں پیسہ پڑا ہوا ہے, وہ پاکا 11 میں کچھ زمین کا مسئلہ ہے, چڑھوانا ہے, خسرہ خطرونی ٹھیک کرانا ہے. سارا ہوش اتر گیا. ہم نے تو دیکھا ہے سماج میں جتنا پاورفل اور بڑا اور کروڑ پتی باپ انتقال کرتا ہے, لڑکے اتنا ہی خوش ہوتے ہیں کہ چلو سیٹ تو خالی ہو گئی, منصب تو خالی ہو گیا, اونچی جگہ تو خالی ہو گئی, اب پارٹی ہم چلائیں گے. موقع ملا تو وزیر اعظم بننے کا ہمیں موقع مل جائے گا, موقع مؤثر ہے تو MP بننے کا ہمیں موقع ملے گا. یہ بچوں کا ذہن ہے, یہ مردوں کا دل دماغ ہے. مگر سماج کی بیٹی, ہم تجھے کبھی نہیں بھول سکتے. اے ملت کی بیٹی, تجھے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. اے اس امت کی لاڈلی, تو کتنی انصاف پر ہے, تیرے دل میں باپ کا کتنا بڑا احترام ہے, باپ کا احترام کتنا تیرے دل میں ہے. جب باپ کے انتقال ایک بیٹی کو ہوتی ہے کہ باپ کی موت ہو گئی, دوڑتے تڑپتے ہوئے نکل پڑتی ہے اپنے ماں کے گھر کی طرف, ابھی ڈہری پہ نہیں پہنچتی, ہوش گم ہو جاتا ہے, سر ڈال کر کے روتی ہے. آج سے اے محلے والوں, تمہارے کاندھوں پہ صرف میرے باپ کا جنازہ نہیں جائے گا, میرے حقوق کا جنازہ جائے گا. مجھے تہواروں میں کون یاد کرے گا, مجھے بیٹی کہہ کے کون پکارے گا, میری کمیوں کو کون دور کرے گا, میرے اخراجات سے کون کام آئے گا. روتی ہے, اتنا روتی ہے وہ بیٹی باپ کے غم میں کہ اسے یہ ہوش نہیں رہتا آنچل کہاں ہے, دوپٹہ کہاں ہے, لباس کہاں ہے. بال کدھر بکھر گئے تو محلے کی بوڑھی عورتیں اسے سنبھالتی اور سنوارتی ہیں, اسے صبر کی تلقین دیتی ہیں. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, اس مقام پر
ہمارے تمہارے سماج کی بیٹی باپ کی موت پر اپنا دوپٹہ نہ سنبھال سکے، اپنا آنچل نہ سنبھال سکے، اپنا لباس نہ سنبھال سکے، اپنا وجود نہ سنبھال سکے، یہ ہمارے سماج کی بیٹیاں ہیں، مگر قربان جاؤ کربلا میں حسین کی بیٹی سکینہ پر اللہ نے کون سا کلیجہ دیا تھا جناب سکینہ کو، اللہ نے کون سا دل دیا تھا جناب سکینہ کو، باپ کا کٹا سر سامنے چل رہا تھا اور شریعت پر عمل ہو رہا تھا، شریعت پر عمل ہو رہا تھا، شریعت پر عمل ہو رہا تھا۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں بیٹیوں بہنوں، تم اگر اپنے گھر میں رہ کر اپنے ماں باپ کی عزت، خاندان کا وقار محفوظ کرنا جانتی ہو اور اسلام پر عمل کرنا جانتی ہے تو بیٹیوں، اسلام تمہاری عزتوں کو بڑھانا جانتا ہے، اسلام تمہاری عظمتوں کو بڑھانا جانتا ہے، اسلام تمہاری عزتوں اور رفتوں کو بلند کرنا جانتا ہے۔ آج میڈیا کے ذریعے سے بکواس کی جاتی ہے اور اسلام کے پردے کے قانون کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں بیٹیوں، اس میڈیا کے بکواس پر اور اس افواہ پر تم مت آنا۔ سنو، آنکھیں کھول کے دیکھ لو، جو جتنا عظیم تر ہے اتنا ہی پردے میں ہے، جو جتنا عظیم اتنا پردے میں۔ قرآن کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب عظیم تر ہے تو جزدان کے پردے میں۔ مسجدیں بہت ہیں مگر کعبہ گلاف کے پردے میں، قبریں بہت ہیں گڈھے بنے مگر غریب نواز تم عظیم تر ہو تو چادروں کے پردے میں۔ جو جتنا عظیم ہے اتنا پردے میں ہے، اسی طرح سماج کی بیٹی وہ عظیم تر ہے جو پردے میں ہے۔ میری بیٹیوں، بہنوں، جوان بھائیوں، سنو، اگر تمہیں شادی کی لذت چاہیے، اگر تمہیں عقد کا پیار چاہیے، اگر تقریب سعید کی رحمتیں چاہیے تو اے جوانوں، تم مولا علی شیر خدا کے غلام بن جاؤ، اور اے میری بہنوں، تم سیدہ فاطمہ کی کنیز بن جاؤ۔ بیٹیوں اور بہنوں، تم بمبئی کی اداکاروں کو نہ دیکھو، جناب فاطمہ کے کرداروں کو دیکھو، ام کلثوم کی زندگی دیکھو، زینب کا نقش قدم دیکھو۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے یہاں اسلام ہی ہے، وما توفیقی الا باللہ۔